अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और आज है फ्रेश मंडे, यानी कि संडे और सैटरडे एंड संडे अक्सर हम लोग ऑफ कोर्स जो है वीकेंड जो है सेलिब्रेट करते हैं या घर के काम भी करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में भी जाते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और अभी तो आजकल जो है बड़ा धूम मची हुई है हज़ारा कल्चर फेस्टिवल का, तो वो 8 जनवरी को होता है, तो बड़ी धूम मची है और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। मैंने फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी देखा, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ कोर्स तमाम केपी के, और वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कराची में भी बहुत सारे, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। ऑफ कोर्स हमारा एक कल्चर त्यौहार है, रिवायती है, तो अच्छा लगता है। इसमें भी एक अलग एक टच है हमारे कल्चर का। जिस तरह अजरक डे सिंध कल्चर फेस्टिवल हुआ था, इसी तरह बलूचिस्तान का भी होता है, तो ये भी एक हमारा महाजर कल्चर डे भी, यानी कि डिफरेंट हम लोगों के जो हैं हमारे रिवायत के साथ टच करते हुए हमें खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, मोहब्बतों का, सेलिब्रेशन का हमें जो है एक पैगाम देते हैं। और एक जब अगर एक किसी भी ज़बान का जो हम जब कल्चर फेस्टिवल का इनकाद करते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे लोग भी उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, धूम धड़का होता है, कुछ ड्रेसेस लोग पहनते हैं। आपने जब देखा सिंध फेस्टिवल हो रहा था, तो लोगों ने अजरक और अजरक की शर्ट्स भी, कमीज़ें भी बनाई हुई थी, बड़ी अच्छा लग रहा था। और फिर टोपी है, फिर उस पर धूल ढोल धमाल है, तो ये सब कुछ जो है बड़ा अच्छा लगता है और हमारे आने वाली नस्लों को पता चलता है। इसी तरह हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स जब हम अपने, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी रिवायत, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें कितनी अहम है और हम उनको कितनी रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह और हमें बड़ा प्राउड होता है, बिकॉज़ हमारा कल्चर है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और जब ये बातें सारी मैं कर रही होती हूँ, तो ये ऐसी मामूली नहीं होती, हमारी एक सकाफ़त है, हमारी एक यूँ कहूँगी हिस्ट्री है। और सिंध की, मुंजोदाड़ो की, हड़प्पा की, और इसी तरह हमारे बहुत सारे बलूचिस्तान की, फिर हमारे केपी की, पेशावर, कोयटा, हमारी एक रिवायत है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी एक हिस्ट्री है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम आने वाली नस्लों को कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑफ कोर्स हम उनको ये सारी चीज़ें बार बार दोहरा के बता सकते हैं कि ये हमारी सकाफत है, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा कल्चर, ये तहजीब, ये तमद्दुन हमेशा कायम और दायम रहे। ये अदब, अच्छा अदब की बात करूँ तो हम अदब एहतराम किसी और लैंग्वेज में भी कहते हैं, लेकिन एक अदब होती है, एक ऐसी बात जो हम अपने, अक्सर हमारा अदब ये भी फेस्टिवल होता है हमारा, माशाल्लाह मुझे अच्छे है कि बुक लिटरेचर के ऊपर भी एक बड़ा फेस्टिवल बीज लेक्चरिंग में हुआ था, माशाल्लाह बड़े बड़े उसके अंदर मुसन्निफ मौजूद थे जिन्होंने राइटर हैं और उनकी भी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है। और अरमान मकसूद बड़ी प्यारी जो है वो लिखते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। ज़िया मोइनुद्दीन साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, और सुरैया बजिया, हसीना मोइन, बड़े बड़े नामवर नाम है हमारे मुल्क में। और हमने अपनी हिस्ट्री में बड़े बड़े राइटर, अमजद इस्लाम अमजद जब लिखते थे ड्रामा, और उसको फिर हम लोगों ने जो ये जिन्होंने लिखा है उनकी लिखत को ड्रामों में कन्वर्ट किया। बड़े बड़े मशहूर ड्रामे हसीना मोइन साहिबा के, सुरैया बजिया साहिबा के, अमजद इस्लाम अमजद के, और बड़े बड़े मुसन्निफ जिन्होंने लिखा और उसको ड्रामे में, अनकही, तन्हाइयाँ, साहिल किनारे, और बहुत सारे ऐसे जांगलूस, और बड़े बड़े ड्रामे जो हैं हम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज क्रिएट करते हैं। बात करें कि बड़ी बात होती है, हम तो जब इनको देखते हैं तो ये बड़े, हमें अशफाक अहमद और उनके बड़े बड़े नाम हैं, तो जब मैं उनको देखती हूँ तो बहुत सीनियरिटी नहीं लगते, लेकिन अभी हैरान कौन बात है कि अगर हम किताबों से बहुत दूर हो गए,
بات کروں کتابوں کی تو ابھی بالکل بھی ہم لوگ زیادہ بھی بالکل ہی ہمارے بچے بھی بس وہ ایک جیسے لگا بندہ نہیں ہے، جیسے گورنمنٹ جاب بچے جاتے ہیں ان کو پتہ یہ کتابیں پڑھنے اور واپس آنا، لیکن ایک کریشن نہیں نظر آتی. آج کل کی جنریشن اگر میٹریکولیشن کے بعد یا انٹر کے بعد دیکھا جائے تو یوتھ میں وہ چیز ہمیں صرف کمپیوٹر تک یا اس موبائل تک رہ گئی ہے بس. لیکن ہمیں کبھی بھی لگتا نہیں ہے کہ لوگ یہاں پر قصص الانبیاء پڑھتے تھے لوگ پہلے، بڑی ان کی پیغمبروں کی اور انبیاء کرام کے قصے، اور بچوں میں ایک تھا ایک وہ جو آج آگے چلے گئے ہیں بچے، اب بڑے ہو گئے، لیکن اب کی جنریشن میں اگر کوئی چیز ایک یونیک نظر آئے نا تو بڑا زبردست لگتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کسی نے ایک پہلا قدم اٹھایا. اور میں بڑی آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں کل ایک ایسے ایونٹ میں گئی اور مجھے بہت اچھا لگا، بک لانچنگ میں گئی، اور جب میں نے وہاں میرے ذہن میں ایک اور تھا وہ یار کوئی ہوگا بہت بزرگ سا بندہ ہوگا جس نے کتاب لکھی ہوگی، لیکن میں بڑی حیران ہوئی کہ وہاں پر جو ہے ایک ینگسٹ سا جو ہے وہاں نظر آیا، مصنف کہوں گی آف کورس جو لکھنے والا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی بایو پک لکھی اپنی آپ بیتی جسے کہتے ہیں، اور آپ ٹائٹل دیکھیے گا اس ینگسٹ پرسن کا، وہ آج میرے درمیان سرپرائز ہے، میں آپ کو ملواتی ہوں. میں گاہ بگاہ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے ورڈز کو موو کرتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا سا سمجھ آئے میں کیا ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں. آپ میرے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو، کیونکہ گڈ مارننگ وتھ سبھی ایک ایسا مارننگ شو ہے جس میں صرف میرے پاکستانی لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں، اور میں سیگمنٹ بھی اسی طرح کریٹ کرتی ہوں. تو مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ایک حب الوطنی نظر آتی ہے، کریشن نظر آتی ہے، میرے پاکستان کا ٹیلنٹ نظر آتا ہے، تو میرے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا ہے اور وہ اپنے ملک کا نام، اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں. تو مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے. لیٹس سی، خدا کے بنائے وسیلے، یہ اس بک کے ٹائٹل ہے، اور بڑا ایک لگتا ہے جیسے اسپرچل روح ایک بندے کی ہل جاتی ہے. ٹائٹل بڑا گرپ والا ہے اور گہرائی والا ہے. آپ خدا کے بنائے وسیلے کلک کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کہاں سے خدا کی خدائی کو کہیں جھٹلا تو نہیں رہے. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا اور ون مین سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، خدا کا کچھ بھی نہیں وجود. ایسا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کبھی کبھی آپ ایسا محسوس کرتے ہیں اور یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے. لیکن ہم یاد رکھنا، خدا نے جب ہمیں زمین پہ اتارا نا تو وہ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا تھے نا، تو خدا نے ہمیں زمین پہ اتارا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے. خدا نے ایسے کیوں چاہا کہ میں اس سے خوش ہوں جو اس کے بندوں سے خوش ہے. یہ بندے کون ہیں؟ کن سے خوش ہیں؟ یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہیں. میری وحدہ لا شریک تو صرف خدا کی ذات ہے، میری ذات تو کچھ نہیں ہے. مجھے میرے رب نے کہا میں اس سے خوش ہوں جو میرے بندوں سے خوش ہے. تو بتائیں کہ میں کیسے ہم ایک دوسرے کو ڈینائی کر سکتے ہیں. رشتوں میں باندھا، پیارے پیارے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، احباب، فرینڈس، اب اس طرح ہم نے پیارے پیارے رشتے بنائے، اور ہم پھر بہت ساری چیزوں کے ابھی بھی محتاج، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو خدا نے اپنی بات ڈیلیور کرنے کے لیے بھی پیغمبروں کو بھیجا. اللہ پاک نے ایک رکھا نا کہ آپ یہ میری بات آگے پہنچاؤ. بالکل اسی طرح کبھی کبھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مجھے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ارے میری تو شہرت کے قریب میرا رب ہے. پھر بھی میں کہتی ہوں اللہ میری امی میرے لیے دعا کرنا. کیوں؟ یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ساری باتیں میں جو کر رہی ہوں نا، یہ آپ کو جو کلک کر رہی ہوں کہ بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی ایک ہستی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم سب ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. آپ بیمار ہوتے ہو، آپ کو ارد گرد آپ کے محسن چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر چاہیے ہوتے ہیں. تو انسان کی ذات اکیلی کچھ نہیں ہوتی. تو یہ ایک جو ٹائٹل ہے، اب گہرائی مجھے تو ظاہر بات ہے میں اپنے حساب سے اس ٹائٹل کے حساب سے بات کرتی ہوں، لیکن ایک مین پرسن ہے جس نے اپنی آپ بیتی پہ ٹائٹل خدا کے بنائے وسیلے. اب ان کی باتیں سنتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا کیا پریزنٹ کیا کہ جس سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے. لیٹس سی، ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب اور بات کریں گے. یہاں پر موجود ہیں اس خدا کے بنائے وسیلے کی کتاب کے رائٹر نہیں،
बायोपिक आप बीती लिखने वाले मुसन्निफ जिन्होंने अपनी सोच अपनी किताब पर डिलीवर की, वो हैं सैयद अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बस बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम था, ऑफ कोर्स आप अभी लाहौर विजिट करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज कल मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप एक तो यंगेस्ट से लगे मुझे, मैंने कहा यार लगे नहीं हैं आप यंगेस्ट हैं और वहाँ सरप्राइज आपका टाइटल बड़ा प्यारा किताब का। तो अब मुझे बताएं ये कैसे सोच आई आपको कि खुदा के बनाए वसीले जो है वो आपने टाइटल मेंशन किया, कोई ना कोई इसमें बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच बस यही थी कि जिन्होंने मेरे लिए किया कुछ तो उनको भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया खुदा के बनाए वसीले, मेरे भाई हैं सैयद नासिर महमूद, चचा तयाज़ाद भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक़्त था मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने ऐसा मुझे वसीला अता किया, उस वसीले से आज मेरे पास सब कुछ है। जैसे कि आपने बात की कि जब खुदा हमारी शारिक से ज़्यादा करीब है तो फिर आपको वसीलों की क्या ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन मुझे पहले भी पूछा गया था, शारिक के ज़्यादा मैंने उनका यही जवाब दिया था, अल्लाह ताला से अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हो खुदा आपको डायरेक्ट नहीं देगा, उसके लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर आपको अता करना है और वसीले को आप तलाश करें, वसीले को आप तलाश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वसीला तलाश किया, बल्कि आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक बात सुनी थी, कहते हैं ना जब आंसू आ जाएं तो खुद पहुंचो, खुद साफ़ करो, लोग साफ़ करेंगे तो सौदा करेंगे। ओए हाय हाय हाय, बड़ी बात कह दी आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बात को गलत कहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे आंसू साफ़ किए हैं मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैंने बुक में भी मेंशन किया सबको, ये वो भाई हैं जिन्होंने इस लाइन को गलत साबित किया है, जिन्होंने मेरे आंसू भी साफ़ किए और सौदा भी नहीं किया। हाय हाय। तो मैं ज़िंदगी में उनके लिए कुछ करना चाहूँगा, इंशाल्लाह ड्रीम भी यही है कि उनके लिए कुछ करूँ। तो क्या हुआ था कुछ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सैयद अली अब्बास साहब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब बुक में आपने लिख दिया तो ऐसा क्या हुआ था कि क्या दुनिया से सब कुछ ख़त्म महसूस हो रहा था, कैसे लग रहा था कि आपको मेरी आवाज़ अल्लाह तक पहुँच नहीं पा रही। अच्छा ये है अल्लाह पाक ने हमें जो यहाँ रिश्ते ये जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि अल्लाह से भी लॉ लगती है, लेकिन खुदा ने खुद ही हमें एक दूसरे में खुद ही जकड़ा हुआ और हमें बताना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ही रह के मिल के, जैसे कहते हैं ना शेयर करके खाने में बरकत होती है, तो वो एक अल्लाह ने हमें एक पैगाम दिया है कि मिल के रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, और जो जब किसी को एक हाथ से दे दूसरे हाथ को ना पता चले तो ये एक उसका वकार और मज़ीद उसकी इजाफा हो जाता है। तो ये सारी बातें अल्लाह पाक ने ये मेंशन कर रही है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। बेशक ज़रूरत है। जैसे आपने डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर आपकी जान नहीं बचाता, वो वसीला ज़रूर है। बिल्कुल। हस्पताल में भी शिफा आपको खुदा ही देता है। बेशक। तो यही बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास कुछ, जैसे कहते हैं सर पे आपका साया, सबसे बड़ा साया आपके बाप का होता है। बेशक। अगर बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाएं, तो सबसे मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। एक वक्त ऐसा था, सोचता था क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। क्या था, किराए के घरों में इधर रहना। एक बाप था, एक समझ ले पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे हम, सैयद मुनव्वर हुसैन मेरे बाबा का नाम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो जिस दुनिया से कोच कर गए तो कुछ भी नहीं था, यानी कि ऐसे ऐसे हालात भी देखे थे कि मालिक मकान हमें यहाँ तक कहता था कि 2 दिन टाइम देता था हमें कि घर खाली कर दो वरना आपका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये चीज़ सोचता था कि कब वक्त चेंज होगा। उस वक्त आप कितनी उम्र आपकी थी? मैं 5 इयर्स का था। अरे मैं सदके बच्चे जब ये ऐसी चीज़ें देखते हैं उनको कुछ पता भी नहीं होता कि उनके माँ बाप कितनी तकलीफ़ उठा रहे हैं और कितने हल्के अंदाज में, मैं कहती हूँ, मैं इस बच्चे को सलाम करती हूँ। और कितने बच्चे ऐसे बड़े होके कहते हैं माँ बाप, आप अम्मी अब्बू आपने हमारे लिए किया क्या है, इतने बड़े अल्फाज आप लोग इतने आसानी से अदा करते हैं। तो माँ बाप जो करते हैं वो कोई भी हस्ती नहीं कर सकती। अच्छा फिर क्या हुआ था, मुझे और वो हो रहा है, दिलचस्पी। बस यही, वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब खुदा ने अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली है, यानी कि कुछ सर से खुदा अपने साया छीन लिया है,
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نوازے گا ضرور، جو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا راستہ دکھائے گا. الحمدللہ میرے اپنے ہی ہیں کہ میں انہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اپنے نہیں ہیں، میرے اپنے ہی ہیں. میرے تایا ابو کی فیملی تھی جنہوں نے مجھے اپنایا، اپنا نام دیا، الحمدللہ ایک مقام تک پہنچایا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان کے علاوہ کچھ نہیں، میری زندگی وہی ہیں. یہ وہ رشتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میری زندگی میں رہیں. یعنی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کے ساتھ یہ سب چھٹ گیا، آپ کے والد صاحب کے ساتھ اتنی ایک ٹریجڈی آپ کی ہوئی، تو کہتے ہیں انسان کی ویسے ہی لوگ ایسے وقت میں تو لوگ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بے شک. لیکن یہ ایک موٹیویشنل میسج ہے کہ جب اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیٹس سی آپ نے پھر کتاب لکھنے کے لیے کب سے سوچا گیا؟ آپ تو چھوٹے سے تھے جب آپ کے ساتھ یہ چھوٹا ٹریجڈی تھا ہوئی. تو ہم جیسے ہی میں نے کتاب میں مینشن بھی کیا ہے، تو جب میری پیدائش مور امن آباد تھی، اچھا تو جیسے ہی ہم موو ہوئے ہمارا گاؤں لدے والا چیما، اچھا وہاں پہ گئے تو پڑھتا بھی تھا، لکھنے کا شوق بھی تھا، تو ڈائری میں نے ایک رکھی تھی اچھا ڈیلی. بابا کی ڈیتھ کے بعد، اچھا بابا کی ڈیتھ کے بعد پہلے تو جو لکھا وہ میں نے بابا کی ڈیتھ کے بعد ہی سب کچھ لکھنا شروع کیا. یہ ڈائری ہمیشہ میں پرسنل رکھتا تھا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں تھا پتہ، بلکہ فیملی میں ایک فنی گائے، یعنی کہ ہنس مکھ لڑکا، ہنسی مذاق کرنا، سب کے ساتھ سب کو ہنسا کے رکھنا. تو یہ چیز، یہ ڈائری ایک میری تقریباً 12 سال کی محنت تھی، تو جس کو میں نے 3 ایڈیشن میں بیان کیا ہے: خدا کے بنائے وسیلے، راز. تو تیسرا جو ایڈیشن ہے ان پہ میں خود لکھنا چاہوں گا، میرے وسیلہ ہی ہیں سید ناصر محمود، ان پہ میں لکھ رہا ہوں. تو وہ ہے کتاب ہے پردیسی ویلا. یعنی کہ آپ انہوں نے آپ کے تایا ابو نے جو ایک آپ کو ریگارڈ دیا تو آپ اس کو اسی پیار سے ریٹرن کریں. اچھا ہمارے درمیان موجود ہیں خرم دورانی صاحب، اس بک کے رائٹر ہیں، تو میں بات کرتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خرم صاحب؟ رات کو ہی تو ملاقات ہماری ہوئی تھی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اللہ کا شکر ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ تھینک یو کہوں گا کہ کل رات کو مطلب کچھ گھنٹے قبل ہی ہم نے اس کی تقریب رونمائی کی تھی، اور آج دیکھیں وینس پہ جو ہے ہم آن ایئر ہیں اور اس کو پروموٹ یہ چیز ہو رہی ہے. اور میں وینس ٹی وی کا اور گڈ مارننگ وتھ سبھی پروگرام آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. نہیں یہ تو دیکھیں ہم نے آپ کی محبتوں کو جو دیکھا وہاں پر، اور جس خوبصورت انداز سے جو ہے سب کو پیار دیا جا رہا تھا، اور بک کا ٹائٹل جس طرح تھا، اور یہ میں بینگ اے پاکستانی میں سمجھتی ہوں اگر ہم ایک دوسرے کو ہی سپورٹ نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ہے ہمارا ایک پاکستانی ہونے کا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور ویسے ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام میرا اتفاق ہوتا ہے دیکھنے کا اکثر و بیشتر، تو آپ لوگوں کا یہ جو میں ایک پلس پوائنٹ بتاؤں، آپ لوگ یوتھ کو بہت پروموٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں خاص کر کے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا مطلب یہ دائرے جو یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو جو ان کے دائرے بنے اس کو مزید وسیع ہونا چاہیے، اور بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ زبردست چیز ہے. نہیں سر، ہم یوتھ کو جو ہم تو پروموٹ کریں، لیکن آپ جیسے لوگ ہیں سینئر جو یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی، وہ ہمارے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. آپ بھی ایسے لوگ ہیں جو یوتھ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تبھی تو ہم لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں آپ لوگ بھی آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جیسے لوگ جو سرپرستی کرتے ہیں اور ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، وہ کتنے دل کے بڑے باز، یعنی کہ آپ لوگ کنگ نہیں ہیں، کنگ میکر ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، کرم نوازی ہے. بالکل انشاءاللہ آپ ذرا ٹائم نکال لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آج آپ کا شیڈول ذرا کافی ٹف تھا تو آپ نہیں آ سکے. اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک آپ کا سیشن ہوگا اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. بالکل میں مس کر رہا ہوں علی عباس کو بھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہیں میرے، بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو بھی میں مس کر رہا ہوں کہ بس کاش مصروفیت نہیں ہوتی زیادہ تو میں ساتھ بیٹھا ہوتا. خیر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کریں گے. سر یہ بتائیے، خدا کے بنائے وسیلے، آپ نے پوری کتاب اس کو لکھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا ویوز شیئر کریں گے؟ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ علی عباس صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی پہلی، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا پہلی ملاقات ہی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اکثر ہوتا ہے نا زندگی میں. تو علی عباس صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو ہمارا بڑا لمبا ڈسکشن ہوا. تو اس میں جو میں نے نوٹ کیا نا ایز اے رائٹر کہ ان کی گفتگو میں نا وسیلے کا لفظ بہت آیا.
تو پھر مجھے بھی ایک تجسس ہوا کہ لازمی سی بات ہے ماشاءاللہ سے اتنی ایج بھی نہیں ہے ان کی اور اس ایج میں اتنا اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا اپنی محنت سے, تو میں نے یہی سوچا کہ ان کے وسیلے کے بارے میں پتہ کروں. خیر جب پھر آہستہ آہستہ ملاقاتیں ہماری ہوئیں اور میرے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوتا گیا, میں نے کہا چلو بھائی اب اس کو جو ہے نا کتابی شکل دی جائے تاکہ یہ اور جو نوجوان ہیں جو مشکلات میں پڑ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہ علی عباس کی کہانی سے جو ہے نا سبق سیکھیں اور اپنی جو ٹریک جو مس ہو گیا اس کو صحیح ٹریک پہ لے کر آئے اپنی لائف کو. بہترین بہترین. اچھا آگے علی عباس کے ساتھ آف کورس آپ کی کافی لانگ ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی اور میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے, تو آگے بھی ماشاءاللہ ان کے کچھ اور بھی اس کا سیکنڈ سیکشن آنے والا ہے, کیا بولیں گے سیکنڈ ایڈیشن, سوری سیکنڈ ایڈیشن کا آپ پریزنٹ کر رہے ہیں. پارٹ سمجھ لیجیے گا اس کو ہم نے ایک بک کی صورت میں شائع کیا ہے. اوکے, اسی طرح کی 2 بکس اور ہوں گی جو کہ اس کے اگلے حصے ہوں گے. زبردست زبردست, بہترین بہترین, بہت زبردست. یہ تو بہت علی اچھی کے ہے. بارے میں بتاؤں, میں علی کی جو ڈائری ہے نا وہ میں نے دیکھی ہے مگر میں نے پڑھنے کی ضرورت نہیں کی میں نے, کیونکہ علی سے جب باتیں کرو نا تو اچھا لگتا ہے. آپ بھی جیسے بیٹھی ہوئی باتوں سے بات کر رہی ہیں تو اچھا لگتا ہے بڑا اس سے بات کر کے کہ بڑی نفی تلی بات کرتا ہے اور کم الفاظ میں زیادہ چیز جو ہے نا سمجھا دیتا ہے. اور لازمی ہوتا ہے تھوڑی سی ہم بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایز اے رائٹر, تو زیادہ سمجھ آئی مجھے اس کی کہانی علی کی نا, تو اس کو پھر اسی حساب سے میں نے جو ہے اس کو ڈھالنے کی کوشش کی کتابی شکل میں. تو اب یہ تو آپ لوگ اور پڑھنے والے بتائیں گے کہ ان کو کیسا لگا یہ سب کچھ. اوکے, اچھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے, میں بھی ان سے ملی اور ابھی بھی ان کی گفتگو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا قدرتی کوئی چیزیں, کچھ خاص چیزیں بنی ہوتی ہیں کسی خاص کام کے لیے, تو وہ قدرتی ان کے اندر بردباری, تحمل, گفتگو کا انداز, وہ جیسے ہوتا ہے نا جو مصنف ہوتے ہیں لکھنے والے جن کی سوچ ہوتی ہے, جیسے پوئٹ ہو گئے, شاعر, تو وہ قدرتی ویسے ہی کریٹ ہوتے ہیں, تو یہ بنے اسی لیے انہوں نے اپنی سوچ. ہاں بالکل, وہی میں درانی صاحب کے لیے بولوں گا کہ انہوں نے مجھے میری کتاب یعنی کہ میری جو سی لائف تھی جیسے انہوں نے بیان کی کتابی شکل میں, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کر سکتا. اچھا, جیسے انہوں نے کر دی. دورانی صاحب کیا سنا آپ نے, کیا کہہ رہے ہیں علی عباس صاحب؟ میں بالکل, میں نے ایک رسمی تھینک یو بولا, کیونکہ جب قریبی رشتے ہوتے ہیں نا اس میں تھینک یو وغیرہ کی کوئی اہمیت رہتی نہیں, تو میں نے یہ رسمی والا بولا ہے خاص کر. نہیں آپ تھینک یو نہ کہیں نا, ایک جملہ ہم سے سیکھ لینا, کہیں یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی ذہن نوازی ہے. جی بالکل بالکل, اس سے پھر محبت اور بڑھ جائے گی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آئی ہوپ کہ اسی طرح آپ لوگوں کی محبتیں قائم و دائم رہیں, اور اسی طرح ہم کچھ پازیٹیو اور بہترین لفظوں کا جو ایک بڑا مواد ہے وہ ہم تک پہنچے, تاکہ ہمیں بھی ایک رہنمائی ملے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. خرم درانی اس کتاب کے رائٹر اور خدا کے بنائے وسیلے, اور ہماری جنریشن میں جو کتاب کا ایک پڑھنے کا ٹچ ہے, ایک فیلنگ ہے, وہ اب ختم ہو گئی ہے, لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں ایک اور امید, اور امید پہ دنیا قائم ہے. تو آئی ہوپ کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے آگے اور بھی یوتھ اپنے اس جو ہے کتاب کی دنیا میں انشاءاللہ کتابوں کی دنیا میں موو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں علی عباس صاحب, اور ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے, اور یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.